السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نثار سبتی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک دبئی ٹی وی۔ عمران خان صاحب جو کہ میر جعفر اور میر صادق کہہ کر اداروں کے سربراہان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے، اب مسٹر ایکس اور مسٹر وائی مخاطب کر کے بیجا تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ جو اسٹیبلشمنٹ کے سینئر عہدیداران ہیں یا افسران ہیں، یہ سب عمران خان صاحب اس لیے کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ ڈال کر وہ ان کو اپنے حق میں استعمال کریں۔ جیسے یہ مریم نواز کے اس بیان پہ عمل کر رہے ہیں کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، تو اس طرح تنقید کر کے ان کو مخاطب کر کے ان کو جو ہے نا پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ادارے انڈر پریشر آئیں اور عمران خان صاحب کی سپورٹ کرنے پہ مجبور ہو جائیں۔ اس کے علاوہ فواد چودھری جو کہ لوٹا کہتے ہیں دوسروں کو، جبکہ وہ خود سب سے بڑے لوٹے ہیں۔ پہلے انہوں نے مشرف صاحب کا ساتھ دیا، ان کے اسپوکس پرسن رہے، اس کے بعد پیپلز پارٹی میں وہ رہے، اور پیپلز پارٹی میں ہوتے ہوئے پی ٹی آئی کے لیے وہ نازیبا الفاظ کا استعمال کیا کرتے تھے۔ پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز تھے، ایون کہ عمران خان کے بارے میں وہ بڑے غلط الفاظ استعمال کرتے تھے۔ اس کے بعد اب فواد چودھری صاحب جو کہ پاکستان کے چند بڑے لوٹوں میں ان کو شمار کیا جا سکتا ہے، وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے، اور ابھی وہ عمران خان صاحب کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے، اور عمران خان صاحب کی محبت میں اور اقتدار کی ہوس میں وہ اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کر رہے ہیں۔ حالیہ جو سپریم کورٹ کی طرف سے تفصیلی فیصلہ آیا ہے تحریک عدم اعتماد کے دوران، جو اقدامات کیے گئے عمران خان کی طرف سے اور ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی جو رولنگ آئی اس پہ، اور جو اس کے بعد جو اسمبلیز ڈیزالو کرنے کے جو اقدامات کیے گئے عمران خان اور صدر پاکستان عارف علوی کی طرف سے جو اقدامات کیے گئے، وہ سارے غیر آئینی، غیر قانونی تھے۔ تو سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آنے کے بعد فواد چودھری صاحب نے تنقید کا نشانہ بنایا جوڈیشری کو اور اسٹیبلشمنٹ کو۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو خون لگ گیا ہے، اور جوڈیشری کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ ججز کا جو ضمیر ہے وہ سلیکٹیو ہے، یعنی کہ عدالت اگر فیصلہ کرے گی پی ٹی آئی کے حق میں تو اس کی تعریف ہوگی۔ عدالت ہو، الیکشن کمیشن ہو، یا کوئی بھی ادارہ جو کہ پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ دے گا یا انصاف پر مبنی فیصلہ دے گا تو پی ٹی آئی کی طرف سے اس پہ تنقید کی جائے گی، اور ان اداروں کے سربراہوں کو اور جو ان کے سینئر عہدیداران ہیں ان کو غداری کے ساتھ لنک کیا جائے گا۔ جیسے کہ آپ نے ایک آڈیو پچھلے دنوں آپ نے سنی ہوگی کہ جو بشرا بی بی ڈائریکشنز دے رہی ہیں کہ غداری سے لنک کر دیں جو بھی پی ٹی آئی پہ تنقید کرے۔ اسی طرح کوئی بھی ادارہ اگر عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے حق میں بات نہیں کرے گا، کوئی فیصلہ نہیں کرے گا، تو اس پہ تنقید ہوگی، ان کو میر جعفر، میر صادق کہا جائے گا، اور مسٹر ایکس، مسٹر وائی کہا جائے گا۔ ناظرین، شیخ رشید اور فواد چودھری یہ پاکستان کو سری لنکا بنانے کے در پہ ہیں۔ یہ بارہا یہ بیانات دے چکے ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ پاکستان میں انتشار پھیلایا جائے اور لوگوں میں عدم برداشت پیدا کی جائے تاکہ لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں۔ یہ عوام کو مروا کر انقلاب لانے کی کوشش کر رہے ہیں، عوام کو پرتشدد احتجاج پر اکسا رہے ہیں۔ جبکہ کوئی بھی احتجاج ہوتا ہے یا کوئی لانگ مارچ ہوتا ہے تو یہی لوگ فواد چودھری اور شیخ رشید جیسے لوگ آپ کو نظر نہیں آتے، جبکہ غریب عوام روڈوں پہ جو ہے نا مار کھا رہی ہوتی ہے، پولیس کے ساتھ گتھم گتھا ہو رہی ہوتی ہے۔ شیخ رشید اور فواد چودھری جیسے لوگ اصل میں عوام دشمن ہیں۔ جب یہ اقتدار میں آتے ہیں، ان کے پاس کوئی پوزیشن ہوتی ہے تو یہ فرعون بن جاتے ہیں، اور جب ان کو اقتدار سے نکال دیا جاتا ہے تو یہ انتشار پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو عوام ہے ان کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے سیاسی جو مقاصد ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے۔ دوسری طرف ناظرین، یہ سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد جو اتحادی حکومت ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ آرٹیکل 6 کے تحت مقدمات بنائے جائیں پی ٹی آئی کی جو سینئر لیڈرشپ ہے ان پہ، اور اس پر غور کیا جا رہا ہے کہ جو آرٹیکل
6 کے تحت مقدمات ان پہ بنائے جائیں یا نہیں. ان پہ کوئی اگر مقدمہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن شیخ رشید، فواد چودھری اور یہ جو شہباز گل ہیں، ایسے لوگوں کو لگام ڈالنا بہت ضروری ہو چکا ہے، جو کہ سیاست کی آڑ میں انتشار پھیلا رہے ہیں، معاشرے میں تفریق پیدا کر رہے ہیں اور عوام کو آپس میں لڑوا رہے ہیں. اس کے علاوہ ناظرین، عمران ریاض خان جو کہ دبئی جا رہے تھے لاہور سے، ان کو واپس گھر بھیج دیا گیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ جیل میں جب وہ تھے تو ان کو زہر دیا گیا، تو وہ اپنی میڈیکل چیک اپ کے لیے، میڈیکل جو ایگزامینیشن کے لیے وہ پاکستان سے جا رہے تھے دبئی. لیکن یہ عمران ریاض خان جو موقف اپنائے ہوئے ہیں پچھلے 3 سے 4 سال، جو وہ نواز شریف پہ جو کہ 3 دفعہ کے پرائم منسٹر تھے، جب ان کو علاج کے لیے باہر بھیجا گیا یا کوئی اور پاکستان پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون سے علاج کی غرض سے باہر جاتا تھا، تو عمران ریاض خان یہ تنقید کرتے تھے ان پہ کہ علاج ان کو پاکستان میں کروانا چاہیے. اور جبکہ عمران ریاض خان خود جیل سے واپس آنے کے بعد کل وہ دبئی جا رہے تھے اور جو ان کا نام ECL میں تھا، جس کی وجہ سے ان کو لاہور ایئرپورٹ سے واپس گھر بھیج دیا گیا. ناظرین، آج اتنا ہی. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں. اللہ نگہبان.